وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 28 اور 28 سے لے کے 32 تک آج کا سبق ہے، دوسرا حصہ ہے آج اس کا، اور موضوع کیا ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 28، وما انزلنا علی قومہ، اور میں نے نازل نہیں کی ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر نازل نہیں کیا، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ صرف ایک چنگھار تھی، واحدہ ایک، فاذا ہم خامدون، پس یہ بجھ کے رہ گئے، ناگہاں بجھ کے رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، کیا افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، جن کی مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہلاک کی ان سے پہلے قوموں کو، انہم الیہم لا یرجون، اور وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین قرآن کا دل، قلب قرآن، اور اس میں مضامین بہت بنیادی بیان ہو رہے ہیں۔ اصل میں جو حالات پہلے تھے اقوام پہ، وہ حالات آج بھی ہیں۔ اگر آپ سنیں، ہمیشہ رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ عذاب، یعنی رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کا انجام جو ہے عذاب الہی کی صورت میں یہاں بیان ہوا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، فاذا، بس وہ بجھ کے رہ گئے۔ بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم اپنے آپ کو بہت زوراور تسلیم کرتے ہیں، اور دنیا میں رہنے کا انداز جو ہے عام طور پہ ہمارا متکبرانہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے،
اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، لیکن اس کے کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو طرز عمل رسولوں کی آمد کے بعد اختیار کیا گیا مختلف اقوام میں، وہی طرز عمل تقریباً ہمارا بھی ہے۔ یعنی ہم رسول کی دعوت کا، دیکھیں میں مختصر طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں۔ رسول کی دعوت کا آج عام طور پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے عملاً۔ بہت سے لوگ قولاً بھی کر رہے ہیں، اکثریت جو ہے قولاً کر رہی ہے۔ مسلمان کی تعداد بنسبت اور اقوام کی تھوڑی ہے دنیا میں آج۔ مثال کے طور پہ کافر جو ہیں اگر 3 ارب ہیں تو مسلمان 1 ارب ہیں، مجھے صحیح فگر معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ مسلمان قلیل تعداد میں ہیں اور غیر مذہب والوں کی اکثریت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو غیر مذہب والے ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں قولاً، عملاً کی تو بات میں بات ہے، قولاً جو انکار کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، یعنی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا طرز فکر انہوں نے اختیار کر لیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کی تعلیمات کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کو تو ایک طرف رکھ دیں، غیر مسلم کو ایک طرف رکھ دیں، میرے مخاطب فی الوقت جو ہیں مسلمان ہیں۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں گے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شکوہ کیا ہے، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس، کیا افسوس ہے بندوں پہ، ما یأتیہم من رسول، کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہ ایک جملہ ہے آیت نمبر 30 سورہ یاسین، قلب قرآن، اور یہ دیکھیں بالکل ہم پہ فٹ آتا ہے۔ دیکھیں زبانی طور پہ اسلام کو قبول کر لینا اہمیت نہیں رکھتا، لیکن زبانی طور پہ تو کسی چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی یعنی ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیں، آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک مکان کی ضرورت ہے، آپ ایک پوش علاقے میں جاتے ہیں، ایک مکان پسند کر لیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مالک نکلتا ہے، اس پہ برائے فروخت لکھا ہوا ہے، اس مکان پہ باہر تختی برائے فروخت کی لگی بھی، مالک مکان اندر ہے کہ بھئی جو آئے گا میں بات کر لوں گا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مکان مجھے پسند ہے اور میں خریدتا ہوں، کتنے پہ؟ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے پہ سودا طے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے خرید لیا، دوسرے نے کہا میں نے دے دیا، یعنی مجھے قبول ہے یہ قیمت، مثال کے طور پہ۔ اب زبانی طور پہ تو یہ سودا ہو گیا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر آپ اس کو وہ پیسے نہ دیں، یا مثال کے طور پہ 1 کروڑ 100 لاکھ روپے قیمت طے ہوئی ہے، اس میں سے آپ 10 لاکھ روپے کم ہیں تو آپ کے نام وہ ٹرانسفر کر دے گا، آپ اس کے مالک بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو پوری پیمنٹ کرنی ہوگی۔ یہ مسئلہ، یعنی یہ دیکھیں یہ ایک ایسی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ زبان سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ ایک کوئی کھیت زراعتی زمین خرید رہے ہیں، 50 لاکھ کی ہے، آپ نے کہا میں نے خرید لی، میں خریدتا ہوں، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، مالک نے کہا ٹھیک ہے، اب پیمنٹ تو کرنی ہوگی۔ یا ایک اسکول میں طالب علم داخلہ لیتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، 5 سال کی فیس ہے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے۔ اب طالب علم کہتا ہے کہ میں اس میں داخلہ لیتا ہوں، پرنسپل کہتا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ 5 لاکھ روپے دے دو۔ اب 5 لاکھ روپے دے گا تو وہ پھر بیٹھنے دیں گے نا۔ اکثر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ جو پرائیویٹ اسکول ہے نا، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور دوسرے تیسرے مہینے ان کی شرط ہوتی ہے کہ 3 مہینے بعد فیس نہ دی تو نکال دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں واضح طور پہ یہ تذکرہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔
دیکھیں ایمان جو ہے یہ ایک نظریہ ہے، یعنی یہ ایک نظریہ ہے کہ ہاں باطن میری ترجیح ہے، اللہ میری منزل ہے، اور میں نے زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، رسول میرے رہنما ہیں، ہادی ہیں۔ اب جب آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل وہی ہے جو آج کل ہم سب کا ہے۔ رسول کی تعلیمات نہ تو بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے صاحب کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہ تو وہ نظریہ قبول کیا ہے، نہ وہ دعوت نہ ہم سمجھے ہیں، نہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اگر سمجھ بھی لیا ہے حضور کی دعوت کو، اگر سمجھ بھی لیا ہے، حضور کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر سمجھ بھی لیا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استہزاء ہے، یہ دین کا جو ہم نے مذاق اڑایا ہوا ہے نا سامعین کرام، ہر معاملے میں اپنی ذاتی خواہشات۔ اب بعض نوجوان ہوتے ہیں، وہ اب یہ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، نوجوان ہوتے ہیں داڑھی کے ساتھ کھلواڑ کرتے، کبھی ایل بنا لیتے ہیں، کبھی کیا، کبھی فرنچ کٹ۔ بڑے بوڑھے بھی داڑیاں انہیں سنت رسول کے مطابق تو بھاتی نہیں ہے، کبھی فرنچ کٹ کر لیتے ہیں، کبھی بس تھوڑا سی حجامت بڑھا لیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو بس وہ تھوڑی سی حجامت بڑھا لیتے ہیں، وہ ہفتے 10 دن بعد کہتے ہیں کہ بھئی اس کو واپس مطلب اسی طرح کر دو۔ یعنی 10 دن کی داڑھی، کیا داڑھی ہوتی ہے؟ تھوڑے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، خشخشی بھی نہیں ہوتی، وہ بس تھوڑا سا نمونے کے طور پہ بس داڑھی مشین پھروا لیتے ہیں، موٹی مشین۔ یہ دیکھیں داڑھیوں کی بات ہے، میں پورے دین کی بات کر رہا ہوں۔ پورے دین کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، اور نہ اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس، اے افسوس، یا حسرہ، بہت ایسے الفاظ ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی، کہ میں انسان کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں ہی اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو انسان کے لیے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، انسانیت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی وجہ بنی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، ارواح جو تھیں عالم ارواح میں تھیں اور قریب نہیں جا سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آلات، جسم کا آلہ دیا کہ بھئی اس آلے سے کام لو اور جد و جہد کرو، اور میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر چلو۔ جاہدوا فی سبیلی وجاہدوا فی سبیلہ، مختلف الفاظ ہیں قرآن میں جد و جہد کی، محنت کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان کے، وہ پہچان اس کو کون دے گا؟ وہ رسول دے گا، وہ اللہ دے گا۔ اللہ اور رسول سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو پہچان لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، رسولوں کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، ہدایت خداوندی کو اپنا لے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ظاہر دنیا پہ یہ دھوکہ کھا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار بھی کیا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری دنیا پر دھوکہ کھا جاؤ، یا کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ آج دیکھ لینا، دیکھیں سورہ یاسین میں پڑھ رہا ہوں، یہ
یہ نہیں کہ بس یہ گزرے واقعات تھے اور اب ہم بس اس میں ہمارے لیے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ ہدایت ہے، اس میں شکوے ہیں، شکایت ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں، ابھی آئیں گی. ان اصحاب الجنت اليوم هم فی شغل فاکہون، ابھی آئیں گی خوشخبریاں. لیکن یہاں تو افسوس ہو رہا ہے، یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس بندوں پہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا اس لیے نہیں پیدا کی، اور یہ سامعین خاص طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ایک آیت پہ اڑ گیا ہے، یہ خلاصہ آ رہا ہے. یہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ تمام واقعات کا خلاصہ آ رہا ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نہ بستی کا نام ہے نہ پیغمبروں کا نام ہے. اس میں مصلحت یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہمارے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، دعوت پیش کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں کہ نہ تو ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ بچے تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، اللہ ہے. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، میں صاف طور پہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. پھر نہ علماء جو منبر رسول پہ بیٹھ کے ہمیں یہ نہیں بتاتے. میں نے میری 60 سالہ زندگی یعنی ہو گئی ہے، میں نے یعنی کسی عالم کو منبر پہ جو بیٹھا ہو جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، کسی کو یہ نہیں سنا کہ بھئی تمہاری منزل اللہ ہے، تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، دنیا کی زندگی پہ دھوکہ نہ کھا جانا. یہ میں نے نہیں سنا. ہاں یہ سنا ہے کہ بھئی داڑیاں چھوڑ دو مثال کے طور پہ، اور اپنی عورتوں سے پردہ کراؤ، گٹوں سے شلوار اونچی کر لو، ہاتھ جو ہے وہ رفع یدین کرو یا نہ کرو، یا رسول اللہ کہو یا نہ کرو نہ کہو. اختلافی باتیں اور جزئی باتیں جس کے بغیر بھی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بنیاد تو دین کی نہیں ہے نا. اسوہ رسول ہے لیکن یہ تو اس وقت ہوگا، اسوہ رسول کا اتباع تو اس وقت صحیح ہوگا جب کہ آپ کی منزل اللہ ہوگی. اگر منزل آپ کی دنیا بن گئی تو پھر تو یہ کام خراب ہے، پھر تو مکمل دین کو تو آپ لے نہیں سکتے. ایک بات بالکل واضح، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کا مقصد واحد نہیں ہے زندگی کا، آپ اس کی کامل بندگی نہیں کر سکتے. جو ہوگا وہ خواہشات نفس ہوں گی. اپنی مرضی سے آپ دین کو لیں گے. جیسا کہ آج دیکھیں مسجد میں جمعے کا دن ہے اور 2000 نمازی ایک جامع مسجد میں جمع ہیں. ایک شخص نے اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ انسان کا حقیقت کیا ہے، انسان کی معرفت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک شخص نے، 2000 کا مجمع ہے، ایک شخص نے اگر یہ بتا دیا، ایسا نہیں بتائے گا کوئی. یہ نہیں 2000 کا میں ورنہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہم غافل ہیں. آپ دیکھیں دین کے ٹھیکیداروں نے ہمیں فرقہ پرستی میں مبتلا کر دیا ہے. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی طرف بلانے والے لوگ نہیں ہیں اور نہیں بلایا جا رہا، لیکن یہ عذر نہیں ہے. اللہ کے بندے موجود ہیں، وہ بلا رہے ہیں، لیکن آپ کی طلب نہیں ہے. اللہ کے بندوں کے پاس اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ دنیا کے لیے جاتا ہے. پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کے لیے جاتے ہیں. میری اولاد نہیں ہو رہی، میرا کاروبار خراب ہے اور میرے لیے بابا جی دعا کر دیں. میرے بچے نہیں ہو رہے، میرا رزق جو ہے وہ اس میں فراخی کے لیے دعا کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں. اسی طرح مزارات پہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ منتیں مانی جاتی ہیں، یہی دعا لے کے جاتے ہیں
کہ بابا جی آپ اللہ سے دعا کریں میرا رزق فراخ کر دے. بھئی اس لیے تو تم نہیں آئے ہو کہ تم فراخی رزق کی حالت میں زندگی گزار دو، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول. بہرحال یہ ساری باتیں سوچنی ہوں گی. بہرحال آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، ما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قوم پہ میں نے کوئی لشکر نہیں، مجھے یعنی قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا اس واقعے کی روح سے. ایک چیخ تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ تھی، فرشتے نے چنگھاڑ ماری، جو بھی تھا ایک چنگھاڑ ہوئی، وہ بجھ کے رہ گئے، فاذا ہم خامدون. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے تو بڑا اپنے آپ کو متکبر سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ ساری تدبیریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے نا، دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پھر عقل جو ہے، عقل فکر یہ کچھ کام بھی نہیں آتی، نہ پیسہ نہ عقل نہ فکر نہ کچھ بھی، یہ کام نہیں آتا. ما انزل، اللہ تعالیٰ اس میں پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں میں نے کوئی لشکر نہیں اتارا. اب مثال کے طور پہ پاکستان ہے اور انڈیا والے اپنی فوجیں جو ہیں چڑھا دیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا اعلان کر دیں کہ ہم جنگ کرتے ہیں، کہ بھئی 2 دن میں ہمارا مطالبہ کر لو ورنہ تم پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ مطالبہ ماننے کا نہیں ہے، میں مثال ایک قائم کر رہا ہوں. تو اب وہ جنگ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اب مختلف وہ ہیں، سیالکوٹ میں بارڈر ہے، ادھر بارڈر ہے، ادھر بارڈر ہے، تھر پارکر میں بارڈر ہے. تو ہم جو ہے وہ سارے اس کے لیے فوجیں تیار کرتے ہیں، یعنی مقابلے کے لیے فوجیں تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ان کو جب تباہی کا فیصلہ آ گیا، میں نے نہیں نازل کیا کوئی لشکر ان کے آسمان سے، کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی فرشتے نہیں آئے، اور نہ ہم ایسا کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، فاذا ہم خامدون، بجھ کے رہ گئے، جو جہاں تھا پڑ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے، جس پہ میں نے بات کی ہے کہ اے افسوس بندوں کے اوپر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. وَإِن كُلُّ، اس کا میں نے ترجمہ آپ کو دوبارہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کی ان سے پہلے، انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ ان کے پاس واپس نہیں آنے والے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، سب لوگ حاضر ہوں گے. اس میں مضمون ہے سامعین کرام، ایک تو یہ ہے پہلی جو آیت ہے الم یروا کم اہلکنا، اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں انسان عبرت لیتا ہے، یہ انسان کی یعنی فطرت ہے. یعنی ایک کاروبار کسی نے، مثال کے طور پہ عرض کروں، کسی نے کاروبار، ایک بازار میں کاروبار شروع کیا، ایک ہوٹل شروع کیا، وہاں وہ کاروبار نہیں چلا، سارے تقاضے اس نے پورے کر دیے لیکن کاروبار نہیں چلا. تو اب یہ تو نہیں، اب وہ بند ہو گیا، ہوٹل بند ہو گیا. اب دوسرا آدمی اگر سوچے گا تو 10 بار سوچے گا کہ اس سے پہلے بھئی 10 لاکھ روپے ہوٹل پہ لگ چکے ہیں مثال کے طور پہ، اب مجھے کیا چٹی پڑی ہے کہ میں دوسرا ہوٹل کھول لوں یا اس کو رن اپ کر لوں. تو یہ عبرت لیتا ہے، انسان عبرت لیتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں ہے ظاہری طور پہ. ایک مثال کے طور پہ ایک جمپر تھا، جمپر مطلب جمپ مارنے والا، موٹر سے کسی چڑھائی پہ جا کے جمپ مارنے والا تھا. 5 جمپر تھے، ساری کے سارے حادثے کا شکار ہو گئی اس جمپ سے. یہ مثال میں قائم کر رہا ہوں، دینی پڑتی ہے، کیا کروں. تو وہ اب چھٹا جو ہے وہ سوچے گا نہیں کہ بھئی میں کیوں جمپ لگاؤں اس سے. اب اسی طریقے سے سامعین کرام ہر قوم، لکل امت الرسول، توجہ، لکل امت الرسول، ہر امت کے لیے رسول اللہ تعالیٰ نے بھجوائے.
اور جو رسول جس نے بھی تکذیب کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اس پہ عذاب آیا ہے، اور دنیا اور آخرت ان کی خراب ہو گئی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس بھی آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں عبرت نہیں لینی۔ دیکھیں عبرت تو ہمیں گزشتہ اقوام کی بھی لینی چاہیے، عاد ہے، سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، یہ سب تباہ ہو گئی، ہمارے سامنے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں آپ، پڑی ہوئی ہیں ساری بستیوں کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، بحیر مردار پڑا ہوا ہے، قوم صالح کے کھنڈرات ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، کشتی جو ہے اس کا پتہ لگ گیا آرک کا، جو طوفان نوح میں تباہ ہوئی تھی نا، نہیں مطلب طوفان نوح میں وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ بھی پتہ چل گیا۔ اب مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا جس نے پیغمبروں کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے؟ نہیں معاف کرتا، عذاب آتا ہے۔ آپ کو میں نے میرے اگر قاری ہیں تو ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، آج مسلمان مغلوب ہے، یہودی اور عیسائی اس کے سر پہ چڑھے بیٹھے، یہ آپ کو معلوم ہے نا۔ ہم پہ یعنی سپر پاور کون اپنے آپ کو کہتا ہے؟ وہ گمراہ قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے۔ عرب یعنی کروڑوں عرب ہیں، چند لاکھ یہودی ہیں، ان کا جوتا ہے اس کے سر پہ ہے۔ تو یہ علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے دنیا کا عذاب تو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب میرے پاس ایک دن حاضر ہوں گے، پھر ان کو میں بتاؤں گا کہ کیا تم کرتے رہے۔ جنہوں نے حق کی تکذیب کی ان کو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا، اور اس وقت وہ روئیں گے، چلائیں گے، معافی مانگیں گے، فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ مضمون بڑا اہم ہے سامعین کرام، یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا واقعہ ہم پہ فٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب ہم نے کیا جواب دیا ہے یہ تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ میرا سلوک کیا ہے اپنے رسول کے ساتھ۔ کیا لبیک میں نے اپنے رسول کو کہا ہے؟ رسول کی دعوت پہ لبیک کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بلا رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول، کیا ہم نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا ہے؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سنا دیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور میں نے نہیں نازل کی ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر نہیں نازل کیا، اور ہم نہ نازل کرنے والے بھی نہ تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے لشکروں کی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں تھی یہ تو مگر ایک چیخ اور وہ سب بجھ کے رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پہ، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کتنے ہلاک کیے ہیں ان سے پہلے میں نے بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ ان کے پاس لوٹ کے نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے لوگ ہمارے روز قیامت ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. After him we sent down no hosts from heaven to his people, nor would we ever send any down. إن
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. It was just one cry, and they were stilled. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Alas for the servants, no messenger ever came to them, but they ridiculed him. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Have they not considered how many generations we destroyed before them, and that unto them they will not return? وإن كل لما جميع لدينا محضرون. All of them, every single one of them, will be arraigned before us. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।